پاکستان میں لاک ڈاؤن کی بات ہو رہی ہے. لاک ڈاؤن سے زیادہ جو ہے نا پاکستان کے اندر ایک انقلاب کی ضرورت ہے، اور یہ وہ وقت ہے کہ جب ہمیں اپنا راستہ ہی جو ہے نا متعین کرنا ہوگا اور درست راستے پر چلنا ہوگا، تب یہ منزل پر پہنچ سکیں گے. یہ بات ذہن میں رکھیں کہ دنیا کے جتنے ترقی یافتہ ممالک ہیں نا، یورپ ہو گیا، امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا، جن کی ہم مثال دیتے ہیں، اس کے اندر ڈے لائٹ کو استعمال کیا جاتا ہے اور رات کو سرو کیا جاتا ہے سونے کے لیے، آرام کرنے کے لیے. پاکستان میں ایک ایسی ہڈ حرام ٹائپ کی جو نا ایسوسیشنز بنی ہوئی ہیں، جن میں بہت بڑا کردار پاکستان کی تمام چیمبر آف کامرس کا ہے. ایک لعنت بنی ہوئی ہے پاکستان کے اوپر. بہت بڑے اچھے کام ہیں، وہ جو اچھے کام ہیں ان کا اعتراف کرتے ہیں، لیکن جو زہر انہوں نے گھولا ہوا ہے کہ جناب ایسوسیشنز اور پھر وہ یونینز جا کے مل جاتی ہیں اور پروٹیسٹ کرنے کے لیے اور دھمکیاں دیتے ہیں کہ جناب ہم شٹ ڈاؤن کر دیں گے، یعنی کہ احتجاج کریں گے، ہم مارکیٹیں بند کر دیں گے. اور مطالبہ کیا ہوتا ہے کہ جناب ہمیں دن میں آرام کرنے دو اور رات میں جو ہے نا ہمیں دن کو رات کو دن بنانے دو. تو یہ ان کا جو ہے نا سوچ ہے، اس کے اوپر جو ہے نا فوری طور پر عمل درآمد کرنا ہوگا. جسٹ 40 ڈیز لگتے ہیں، سب کچھ نارمل ہو جاتا ہے. جو دکان جیولری کی 9 بجے سے پہلے نہیں کھلتی، جیولری کا مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ سب سے زیادہ چمکتی دمکتی ہوا ہے، جو دکان نہیں کھلتی اس کو سیل بھی کر دیں، اس کے اوپر بہت تگڑا قسم کا جرمانہ کریں. اور جو مغرب کے بعد کھلی ہوتی ہے تو اس کے اوپر بھی تگڑا قسم کا جرمانہ کریں. ڈے ٹائم میں بزنس کریں جو کرنا. دیکھیں صرف 40 دن کے بعد جو ہے نا سارے جو ہے نا کام وہ بہترین طریقے سے چل رہی ہوں گی. ہوٹل کے اندر باہر جیولری کی کوئی چیز جو ہے نا مغرب کے بعد سیل نہیں ہو سکتی. قانون بنا دیں، ہوگی تو پھر جو ہے نا جرمانہ ہوگا. دیکھیں پھر کیا ہوتا ہے 40 دن کے بعد. جتنی یہ گروسری شاپس اور ڈپارٹمنٹل سٹورز وغیرہ ہیں، یہ تمام جو ہے نا ان کو آرڈر ہونے چاہیے. یہ آلریڈی جو ہے نا بہت پہلے کھل جاتے ہیں، مارننگ میں کھل جاتے ہیں، لیکن مغرب سے پہلے پہلے جو ہے نا ان کو آف کرنا ہے. دیکھیں خود جو ہے نا آٹا، دال، چاول، چینی سب کچھ پورا ہوا ہوگا. ان دکانوں کو جو ہے نا گلی کے اندر بھی جو ہے نا بند کروا دینا چاہیے، کوئی ضرورت نہیں. ہاں فارمیسیز وغیرہ علاقے کے اندر. ایک میں بذات خود جو ہے نا اٹلی کے اندر موجود ہوں. اگر میں ابھی سرچ کروں گا نا کہ لیٹ سپوز اگر آج منڈے ہے، ویسے سنڈے کو تمام مارکیٹس بند ہوتی ہیں، تو میں یہاں پہ سرچ کروں گا نا کہ یہاں پہ کون سی فارمیسی کھلی ہوئی ہے، مجھے ایمرجنسی کی ضرورت ہے، تو اس علاقے کے اندر یعنی کہ 10 سے 15 منٹ واک میں ایک آپ کو فارمیسی کھلے گی. کبھی ایک، کبھی دوسری، کبھی تیسری. ٹھیک ہے، جتنی فارمیسیز ہیں یہاں پہ ڈزنز آف فارمیسیز ہیں 10 منٹ کے واکنگ ڈسٹینس پہ، ان میں سے ایک کھلی ہوئی ہوگی. اسی طریقے سے پورا میکانزم بنا ہوتا ہے. اس کو کھولنی ہوتی ہے کہ ایمرجنسی میں کسی کو ضرورت پڑے. تمام فارمیسیز بھی نہیں کھلتی اور 24 گھنٹے کھلی ہوئی ہوتی ہیں کچھ، ٹھیک ہے، لیکن ہر ایک کی اپنی ڈیوٹی ہوتی ہے. ادروائز باقی فارمیسیز بھی جو ہے نا بند ہوتی ہیں، کیونکہ اندر جا کے کاسمیٹکس بھی پڑی ہوئی ہے، دوسری چیزیں بھی پڑی ہوئی ہیں. نہیں آپ کر سکتے، پورا ماحول کریٹ کرنا ہوتا ہے. پاکستان کو درست راستہ اپنانا ہوگا. دن کے کام دن میں اور رات کے کام رات میں کرنے ہوں گے. ریسٹورانٹس وغیرہ کی بھی ایک لمٹ ہوتی ہے. یہاں پر جرمانے ہو جاتے ہیں اگر 11 بجے کے بعد ریسٹورانٹ کھلا ہوا ہو. 11 بجے ہر صورت میں بند کرنا ہوتا ہے. آپ سرونگ نہیں دے سکتے. بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ 11:30 بجے تک جو ہے نا کھلے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن اس میں کچھ چیز وہ اگر کوئی کہے نا کہ یار یہ چٹنی سلاد یہی دے دو، وہ بھی نہیں دیتے ہیں، کیونکہ اندر پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اندر بیٹھے ہوئے ہیں بندے. پھر وہ ایسا جرمانہ کرتے ہیں کہ لگ پتہ جاتا ہے. سب جو ہے نا 11 بجے بند کر دیتے ہیں. ریسٹورانٹس کی میں بات کر رہا ہوں، پبز وغیرہ، یہ سارا بھائی دن کا کام دن میں اور رات کا کام رات میں. اور نارمل ڈیز میں وہ تو آپ کو بالکل جو ہے نا آپ کو ایک نظام ہی لاتا. اس دوران میں کوئی آپ کو جیولری وغیرہ یہ سب مغرب کے ٹائم بند ہو جاتا ہے. یہ ترقی یافتہ ممالک، اگر ترقی کرنی ہے تو یہی کرنا ہوگا. اسکولنگ کا نظام بھی یہاں پر ایسا ہی ہے کہ آپ کو ڈے لائٹ کے اندر، میں آج بھی کلاسز لیتا ہوں، اپنی ایجوکیشن جاری رکھی ہوئی ہے، کوئی ایک ٹیوب لائٹ بھی نہیں جلتی کلاس کے اندر. 11 سے اور 1 بجے تک میری کلاس ہوتی ہے، ہفتے میں 3 کلاسز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اور اس دوران میں ٹیوب لائٹ بھی نہیں ہوتی، کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑتی. ہاں ایک ایل ای ڈی جو سی ہے نا اس کے اوپر وہ سامنے چل رہی ہوتی ہے، یعنی کہ بلیک بورڈ کی جگہ ایل ای ڈی چل رہی ہوتی ہے، اس میں کوئی بات سمجھانی ہوتی ہے تو ٹیچر وہ وہیں سے بتا رہی ہوتی ہے کہ یہ چیز ہے، یہ چیز ہے، یہ چیز ہے، ٹھیک ہے. ادروائز کوئی استعمال نہیں ہوتا. پاکستان میں کیا ہو رہا ہے؟ چھوٹی چھوٹی سی کھڑکیاں، دروازے بند، اور پھر اندر لائٹیں جلائی ہوئی ہوتی ہیں. پھر کہتے ہیں جناب گرمی ہے، سردی ہے، یہ ہے، وہ ہے، فلانا نمکانا. اکوموڈیشن ہی ٹھیک نہیں ہے. چلو اس طرف جانے کے لیے آہستہ آہستہ قدم بڑھاؤ.
ایک پلان کرو، یورپین سے، امریکن سے، یہاں کے جو ہے نا پلانرز منگوا لو کہ کیسے بنایا جاتا ہے، نئے سے نئے اسکول بناؤ، اور اس کے اندر جو ہے نا توجہ دینی ہوگی۔ مریم نواز تو انیشیٹ لینے کی اس ٹائم میں چیمپئن ہے، تو اس کو تو زیادہ لینا چاہیے کہ یہ کس طریقے سے بن رہا ہے۔ بلکہ میں کوشش کروں گا کہ میں ایک جو ہے نا اسپیشل ویڈیو بناؤں اور ان کو بتاؤں کہ بھائی یہ چیز آپ کرو، تاکہ جو نئے سکولز بن رہے ہیں ان کا طریقہ کار ہی ایسا ہو کہ منیمم، اور سولر سسٹم جو ہے نا ہر اسکول کے اندر لگا ہوا ہوتا ہے، ایسی آفیسز میں ہوتا ہے، تمام جو ہے نا آفیسز کے اگر آپ دیکھیں کھڑکیاں دروازے کھلے ہوئے ہوں گے، پوچھ لیا جاتا ہے کہ یہ جو آپ نے کرٹن ڈالے ہوئے ہیں کیوں ڈالے ہوئے ہیں، کیا وجہ ہے؟ کرٹن وہ ہوتے ہیں جس کے اندر لائٹ جل رہی ہوتی ہے، لیکن اگر کوئی کنٹینیو رکھتا ہے تو پھر اس کو اگر لائٹ جلانی پڑتی ہے نا تو پھر کوئی بھی اعتراض کر دیتا ہے کہ اچھا جی یہ بندہ جو ہے نا سورج کی روشنی کو منع کر رہا ہے اور اپنی روشنی جلا رہا ہے، یہ کیوں کس طریقے کی ویسٹ کر رہا ہے؟ اس کے اوپر بھی ذہن یعنی کہ دماغ کی خرابی، اس کو اس طرح سے کنسیڈر کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو ریسٹورانٹ وغیرہ میں اگر آپ دیکھیں گے وہ بہت چمک دھمک نہیں ہوتی، جیسے پاکستان میں ایک ماحول بنا ہوا تھا، کینڈل لائٹس وغیرہ دھیمی، اس کے اندر یہ سسٹم بنایا تھا، اس کی وجوہات ہیں، سکون لینے کے لیے جاتا ہے انسان، یہ سب کچھ کرتا ہے۔ تو جو بھی کہیں سے آپ سیکھ سکتے ہیں سیکھیں، انرجی کو بچائیں۔ یہاں پر تو یعنی کہ خود کہتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے چیلنج ہے کہ ہم رات کو دن بنا کے رکھ دیں گے، اور اس کے اندر کتنی انرجی سرو ہو رہی ہے، کہاں کس طریقے سے ضائع ہو رہی ہے۔ پلس یہ وہ صرف نہیں ہوتی کہ بجلی ضائع ہو گئی، گیس ضائع ہو گئی اور ماحول میں آلودگی بڑھ گئی، اپنی صحت ضائع ہو رہی ہوتی ہے، یعنی کہ نعم البدل اس چیز کا کوئی ہے ہی نہیں ہے۔ تو اس پہ توجہ دینی چاہیے جی۔ بہت شکریہ جی، اللہ حافظ۔